ایسا امام جس نے شیعت کو ثقافت عطا کی، جس نے کربلا کو زندہ کر دیا، جس نے بی بی کے خطبوں کو زندگی دے دی، جس نے مجالس عزا کو باقاعدگی دے دی، اپنے گھر میں مجلس سے منعقد کرائی۔ میرے مولا نے ایک مصائب کا ایک جملہ میں قبلہ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف کہ مجلس امام کے گھر ہو رہی تھی، اور مومن آپ تو اتنی بڑی تعداد میں ہیں، امام کے گھر بہت کم مجمع تھا۔ اللہ میرے بھائی خضر کی زندگی کرے، یہ عین سنت امام پر دروازے میں کھڑا ہوا، بالکل اسی طرح امام دروازے میں کھڑے تھے اور ہر آنے والے کا استقبال فرما رہے۔ بلکہ میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا، اور یہ مشاہدہ بھی ہے میرا، عربوں میں، عربوں کا کوئی بھی ملک ہو جس میں تہذیب کوئی ان کی اپنی اگر رہ گئی ہے، تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کا بیٹا مر جائے تو مردوں کے دروازے پر باپ کھڑا ہوتا ہے، اور عورتوں کے دروازے پہ آج تک عربوں میں ماں کھڑی ہوتی ہے۔ جس مقام پر غریب سیدوں کی مجلس ہوتی ہے، میرا ایمان ہے مردوں کے دروازے پہ حیدر کرار کھڑے ہوتے، اور بیویوں کا استقبال مبلغ ولایت علی ابن ابی طالب زہرا سلام اللہ علیہ فرما رہی، ہو نہیں سکتا کہ ایسے پوتے کی شہادت ہو اور دادی تشریف لے کر نہ آئی۔ حسین کی ماں تمہیں دنیا میں کوئی غم نہ دے، یہ تمہارا وہ امام ہے جس نے رونے والوں کے لیے دعائیں مانگی۔ راوی کہتا ہے میں امام کے گھر گیا، امام کے رخسار مٹی پہ تھے، تم جو روتے ہو اس کی فضیلت پڑھ رہا ہو۔ اس طرح سے نہیں میرا بچہ، فضائل میں جیسے مرضی گم شم بیٹھا کرو، مسائل میں ویسے میں ٹوپی اتار دو سر سے، مسائل میں ویسے بیٹھا کر جیسے میت والے گھر کو تعزیت پیش کر۔ کائنات کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے، جاؤ سڑکوں میں پھیر کے دیکھو، کسی کو پتہ ہے؟ دنیا کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا۔ کم از کم تو ایسی شکل بنا کے باہر نکل کہ تجھے دیکھ کے بازار والوں کو پتہ چلے اس کا کوئی نقصان ہو گیا۔ یہ دیکھ کے کسی کو پتہ چلے ان کے گھر کوئی میت ہوئی ہوگی۔ اللہ کی توحید بچ گئی، زہرا کا ایک اور بیٹا قتل ہو گیا۔ راوی کہتا ہے میں، کئی بندے روتے ہیں لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جھوٹے تاجر نہ بننا، جھوٹے تاجر نہ بننا، کیونکہ سودا اصلی ہے، یہ آنسو کھرا مال ہے، اس کے سچے تاجر بننا۔ مرنے کے بعد اگر کوئی چیز کام آئے گی وہ محبت اہل بیت ہے، اور جو گواہی دے گی محبت کی وہ آنسو ہے۔ یہ مت سوچ کے روو کہ کون پڑھ رہا ہے، نیت یہ رکھی کر ذکر کس کا ہے۔ رونا نہ آئے، رونے والوں جیسی شکل بنائی جا سکتی، لیکن میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ریاکاری بھی کرے لیکن خلوص ہو، حسین کے لیے ریاکاری کرے، تو یہ وہ عبادت ہے جس میں ریاکاری بھی جائز ہے۔ میں ایک ذمہ دار ملک کی ہستی کے سامنے یہ فکر ہے آپ کی خدمت میں، ان کی تصدیق سے عرض کر رہا ہوں، من بقا علی الحسین او ابقا او تباکا، روئے جنت واجب، رلائے جنت واجب، رونے والوں جیسی شکل بنا لے۔ اور جانتے ہو اس رونے کا فائدہ کیا ہے؟ اور جب رونے کو دل کیا کرے تو پھر بین کر کے رویا کر، کیونکہ راوی کہتا ہے میں چھٹے امام کے گھر گیا، میرے مولا سجدے کے عالم میں اپنے رخسار مٹی پہ رکھ کے رو رو کے امام جعفر صادق دعا مانگ رہے تھے، پروردگارا ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی۔ ہائے کہہ دے، ہائے کہہ دے،
اپنی آواز کو حسین کے غم میں بلند کر. میں نے حدیث سنائی ہے کہ تمہیں پھر ذاکر کی دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر اونچی آواز میں ذرا سا بھی حسین کو رو لیا تجھے جعفر صادق کی دعا مل جائے گی. میرے مولا کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی اور مولا ایک ایک عزادار کے لیے اٹھ اٹھ کے استقبال فرما رہا تھا. اور آخر میں جب ذاکر نے منبر پہ جا کے پوچھا فرزند زہرا کون سا مشائے پڑھوں, تو ایک مرتبہ خواتین کی طرف سے پردہ اٹھا اور ایک بوڑھی کنیز چھوٹا سا بچہ لے کر آ گئی. بچے کو دیکھا جعفر صادق بے ہوش ہو گئے, اور جب مولا ہوش میں آئے تو ذاکر نے پوچھا مولا اس نے کیا اشارہ کیا تھا, آپ روتے روتے کیا بے ہوش ہو گئے تھے؟ آواز آئی وہ اشارہ کر رہی تھی کہ بیبیاں چاہتی علی اصغر کے مصائب سنائے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. خدا تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. حسین کی ماں تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے. میں زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھوں گا, صرف دو جملے شہزادہ علی اصغر کی عرض کرنا چاہتا ہوں. عزاداران امام مظلوم, 10 رجب کو اس دنیا میں آیا. سن 60 ہجری, 18 دن کا تھا حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. شعبان سفر میں, رمضان سفر میں, شوال ذیقعدہ ذوالحج محرم سفر میں, 6 مہینے غریب کا سفر رہا. 6 مہینے اصغر کی عمر تھی. اصغر کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی. نو یا 10 رجب ولادت, 10 رجب دنیا میں آیا ہو تو 10 شعبان 1 مہینے کا, 10 رمضان کو 2 مہینے کا, 10 شوال کو 3 مہینے کا, 10 ذیقعدہ کو قبلہ 4 مہینے کا, 10 ذوالحج کو, 10 محرم. حسین جنگ 9 محرم کو شاید اس لیے بھی ٹالی تھی کہ اصغر ابھی 6 مہینے کا پورا نہیں تھا, اور قربانی کے لیے 6 مہینے کا ہونا ضروری ہے. دو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا, رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا. دو زور تبا آج ذرا پیاس سے کم تھا. ہائے ہائے, دو زور تبا آج ذرا پیاس سے کم تھا. طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا. دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے, جو سب سے بہادر ہو وہ آخر ہوا. 1 2 3 منٹ سے زیادہ زحمت نہیں دوں, لیکن ایک فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں. نہج البلاغہ میں مولا علی کا فکرہ ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں جب گھمسان کی لڑائی ہوتی تھی, گھمسان کی, تو پیغمبر اصحاب کو پیچھے کرتے تھے. اگلی صفوں میں اگر کوئی صحابی لڑ رہا ہوتا تھا, بڑی توجہ سے سننا, نبی آگے جاتے تھے اور صحابی کو پیچھے ہٹا دیتے تھے, اور اہل بیت کو آگے کرتے تھے, تاکہ صحابہ کی اولاد میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دین کی بنیادوں میں ہمارا خون شامل. کیا طریقہ تھا نبی کا؟ کسے آگے کرتے تھے؟ اہل بیت کو. کسے پیچھے کرتے تھے؟ اصحاب کو. حسین نے طریقہ بدل دیا. حسین نے اصحاب آگے رکھے, اہل بیت پیچھے رکھے. یہ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ عباس بار بار اجازت لینے آئے. یہ کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ حبیب نے آگے پوچھا مولا جاؤں, اور مولا نے کہا ٹھہر جا.
اپنے پیارے تھے انہیں بیگانہ سمجھتا تھا حسین؟ نہیں. اصلی وجہ سنیے، حسین کو معلوم تھا سارے شہید ہوں گے، سارے پیاسے، جو جتنی جلدی شہید ہوگا اتنی جلدی کوثر پیے گا. مہمان نوازی حسین کے خلاف تھا کہ اکبر جا کے پہلے کوثر پی لے، حبیب پیاسا رہ جائے. اور مہمان تھا، اسے ابھی پیاس کا تجربہ نہیں تھا، حسین نے اسے پہلے بھیج دیا. آخر تک ہر آنکھ باوضو ہے. میں ایک فکرہ کہتا ہوں ایک منت کے ساتھ، پوری تقریر بھول جانا، یہ فکرہ یاد رکھنا. جس کسی میں پیاس کو برداشت کرنے کا حوصلہ جتنا زیادہ تھا، حسین نے اسے اتنی دیر سے بھیجا. مجلس میں پڑھ گیا ہوں، اب صرف نتیجہ باقی ہے. جس کسی میں پیاس کو برداشت کرنے کا حوصلہ جتنا زیادہ تھا، حسین نے اسے اتنی دیر سے بھیجا. اب دل کرے تو ہائے کہہ دینا یہ سوچ کر اصغر کتنا بہادر تھا. علی اصغر کی برداشت کتنی تھی. عباس کے بعد گیا، اکبر کے بعد گیا، قاسم کے بعد گیا، اور ہر کوئی گیا ہے سواریوں پہ بیٹھ کر. لیکن جیسی سواری اصغر کو ملی ہے ایسی مصطفیٰ کو نہیں ملی، ایسی مرتضیٰ کو نہیں ملی، ایسی علی اکبر کو نہیں ملی. علی اکبر عقاب پہ بیٹھ کے گیا، عباس اشہل پہ بیٹھ کے گئے، حسین مرتجز پر بیٹھے، علی دلدل پہ سوار ہوتا رہا. اصغر اتنا خوش نصیب مجاہد ہے حسین کے ہاتھوں پہ سوار ہو کر. قبلہ جی یہ ہندوستان کے ایک شاعر کا شعر ہے، آپ سے دعا لینے کے لیے نازل کرتا ہوں. اجاز شریف فرماتے ہیں جبار ساجد صاحب، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. شبیر کے ہاتھوں پہ نہر ہو گیا. شبیر کے ہاتھوں پہ نہر ہو گیا. اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. نیزہ مارا جاتا ہے اس کی گردن کے اوپر اس کی جسامت کے لحاظ سے. کوئی اتنا سنگ دل تھا علی اصغر کا قاتل. مخدوم جعفر زمان کے خدا درجات بلند کرے، محقق آل محمد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے عربوں میں کل 6 قسم کے تیر تھے. اسلحے کی قسمیں نہیں ہوتی، مختلف بندوقوں کے مختلف نام ہوتے. عربوں میں 6 قسم کا اسلحہ تھا تیروں میں. پہلے تیر کا نام تھا بزل، یہ زیتون کی لکڑی کا ہوتا تھا، اس سے پرندے شکار کرتے تھے. دوسرا ہوتا تھا معجلہ، اس کی ایک سائیڈ موٹی ہوتی تھی ایک پتلی، یہ تیزی کے لیے، اس سے ہرن کا شکار ہوتا تھا. تیسرا ہوتا تھا شہم، اس کے آگے زہر لگا ہوا ہوتا تھا. چوتھا ہوتا تھا میزاب، وہ پرنالے کی شکل کا ہوتا تھا. قبلہ لکھتے ہیں اتنا ظالم تیر تھا جس بدن پہ لگتا تھا گوشت کو اکھاڑ کے لے آتا. پانچواں تیر لکھتے ہیں بلل، یہ اتنا ظالم تیر تھا کہ یہ لوہے کی شیرہ کو توڑ کے پسلیوں میں گھس جاتا تھا. آخری فکرہ کہہ رہا ہوں رونا نہ ہائے کر دینا. چھٹے قسم کا تیر تھا شہ شوبہ، یہ مدھانی کی شکل کا تیر ہوتا تھا. اسے چلانے کے لیے بڑے سے بڑا جوان بھی کھڑے ہو کر نہیں چلا سکتا تھا، اسے زمین پہ اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑ جاتے تھے. بطول کی چادر کی قسم، میں نے مقتل میں یہ فکرہ مخدوم جعفر زمان کا پڑھا ہے. عباس کا علم میرے سامنے ہے، تو ماتم کر یا نہ کر تیری اپنی مرضی، مجھے غازی کے کٹے بازووں کی قسم. قبلہ لکھتے ہیں اس 3 شعبہ تیر کے لیے عرب کے ویشی قبیلوں نے قسمیں کھا رکھی تھی، یہ تیر ان
انسانوں پر استعمال نہیں کرنا۔ ماتم کر کے کہہ دے قسمت رباب کے علی اصغر کی، اس بے غیرت نے علی، ماتم کرنا، ماتم کر کے فکر سن، اس بے غیرت نے علی اصغر پر اس تیر کو استعمال کیا جسے عرب کبھی بھی انسانوں پر استعمال نہیں کرتے تھے۔ ادھر بے غیرت کا تیر چلنے لگا، ادھر رباب کی آواز آئی، اصغر ہوشیار، تیرے حصے کا تیر اگر حسین کو لگ گیا میں دودھ نہیں بخشوں۔ ایام انقلبون علی لعنت